اننت ناگ کے ڈسٹرکٹ لائبریری میں شور شرابے کے باعث طلبہ کا مطالعہ مشکل ہو گیا ہے، جس پر طلبہ نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ طلبہ نے لائبریری کے اطراف شور کو کم کرنے اور چھابڑی فروشوں کو منتقل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نو ہارو زون چاہیے تاکہ ہم اچھے سے پڑھ سکیں۔ ہم اس ماحول سے سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت سارے ڈسٹربس ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے باہر سے گاڑیاں چل رہی ہیں۔ وائلڈ لائف محکمے کے اہلکاروں نے نوشہرہ اڑی سے ایک مادہ تیندوے اور اس کے بچے کو بازیاب کر کے بارہمولہ رینج آفس منتقل کیا، جہاں انہیں محفوظ جنگلات کے علاقے میں چھوڑا جائے گا۔ مقامی افراد نے محکمے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ اس سے کسی بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا ہے۔ رات بھر ہم نے اس کو ریسکیو سینٹر میں رکھا ہے، اب یہ ریکور ہو چکے ہیں، تو اب ہم ان کو جلدی اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں ریلیز کرنے جا رہے ہیں۔ کیج تو ہمارے پاس وافر مقدار، جہاں بھی ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہم وہاں جا کے موقع پہ وہاں کیج انسٹال کرتے ہیں۔ نیشنل روڈ سیفٹی ماہ 2026 کے موقع پر بیداری پروگرام کے لیے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی راجوری کی تعاون سے روڈ سیفٹی بیداری مہم کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجوری، سیکریٹری لیگل سروس اتھارٹی راجوری، منصف جج اور ARTO راجوری بھی موجود تھے۔ بڈگام میں ٹریفک جام کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میونسپل کونسل کی جانب سے ملٹی کار پارکنگ تعمیر کی گئی ہے، مگر لوگ اس سہولت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر 30 روپے پارکنگ فیس ادا کرنے سے گریز کی وجہ سے لوگوں کو غلط پارکنگ پر گاڑیوں کے اٹھائے جانے سے زیادہ مالی نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے، جب ہم کار ٹو کے کر کے لاتے ہیں ہم آفس میں، پھر ان کو 100 دینے پڑتے ہیں۔ لہٰذا پھر ایک گزارش پھر ہے میری تمام لوگوں سے، جو اپنی کاریں جو ہمارے ڈیزائن کار پارکنگ سے۔ یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور شر پسندانہ کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے۔ یہ خصوصی سیکیورٹی مہم SSP اننت ناگ شری امرت پال کو کی ہدایت پر جاری کی گئی، جس کی نگرانی ڈورو اور ویری ناگ میں DSP یاور نثار خان اور SHO اویس غنی کر رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے آج SSP اننت ناگ شری امرت پال کی ہدایت پر ضلع بھر میں سخت چیکنگ مہم انجام دی۔ ڈورو اور ویری ناگ کے حساس مقامات پر بھی چیکنگ مہم چلائی گئی، جس کی نگرانی DSP یاور نثار خان اور SHO ڈورو اویس غنی کر رہے تھے۔ منصف TV کے لیے شاہ ہلال، ڈورو، اننت ناگ۔ 26 جنوری کے پیش نظر وادی کشمیر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جس کے تحت IG روڈ، ایئرپورٹ روڈ، ہمہامہ پر سیکیورٹی چیکنگ جاری ہے۔ جموں کشمیر پولیس، CRPF اور دیگر سیکیورٹی اہلکار مشترکہ طور پر گاڑیوں اور آنے جانے والے افراد کی باریک بینی سے جانچ کر رہے ہیں۔ IG روڈ پہ آج یہ چیک پوائنٹس لگائے گئے ہیں، چیک پوائنٹ لگایا گیا ہے، اور بڈگام کے الگ الگ علاقوں کی اگر ہم بات کریں، ماگام، بیروا، چار شریف، چاڈورا یا مین ہیڈ کوارٹر بڈگام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی چیک پوائنٹس لگائے جا رہے ہیں۔ آنے والا 26 جنوری جو ہے، یہ 26 جنوری ہم بخوبی اچھے سے خوش دلی سے منائے۔ فی الحال اس وقت ضلع بڈگام کے ہمام علاقے سے میں عبید مہدی، منصف TV کے لیے۔ کشتواڑ کے تاریخی چوگان گراؤنڈ میں یوم جمہوریہ 2026 کی ریہرسل کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جس میں جموں کشمیر پولیس، CRPF اور CSF فارسٹ پروٹیکشن فورس اور اسکولی بچے شامل ہیں۔ 3 دن تک جاری رہنے والی اس ریہرسل کے بعد کشتواڑ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فل ریہرسل کا انعقاد کیا جائے گا۔ یوم جمہوریہ سے قبل ضلع کلگام میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کلگام میں SHO کلگام کی قیادت میں ایک خصوصی سیکیورٹی آپریشن کے تحت اہم مقامات پر متعدد چیکنگ پوائنٹس قائم کیے گئے۔ یہ کارروائی SSP کلگام کی ہدایت پر عمل میں لائی جا رہی ہے تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہاں کلگام میں سب سے بڑی تقریب 26 جنوری کی DPL کلگام میں منعقد ہوگی۔ لگاتار سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ سخت کیے گئے ہیں تاکہ یوم جمہوریہ امن اور سکون سے منایا جا سکے۔ امن مشتاق، منصف TV، لارو کلگام۔
ضلع شوپیاں کے بلاک رام نگری کے چکسیدھو علاقے میں بلاک دیوس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شوپیاں ناصر احمد نے کی۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران، PRI ممبران اور مقامی لوگوں نے شرکت کی اور ADDC نے عوامی مسائل کی موقع پر ہی حل کیا، جبکہ دیگر شکایات کے فوری ازالے کے لیے متعلقہ محکموں کو ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت دی۔ جو بھی کوئی کوئی بھی گریونس ایسی تھی جس کا ریڈرسل کرانا ہو، اس کے لیے ہم نے آفیسرس کو یہیں پہ انسٹرکشنز بھی دیں، اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہم نے آن سپاٹ ہی حل کرا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جموں کشمیر UT کے 35 طلباء کی ٹیم نے حکومت کے نوجوانوں کے امور اور کھیل کی وزارت کے زیر اہتمام 7 روزہ بین ریاستی یوتھ ایکسچینج پروگرام میں حصہ لیا، جس میں ضلع کشتواڑ کے طلباء نے مقامی کھانوں، ثقافتی سرگرمیوں، تقریر میں قابل ستائش کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ضلع کشتواڑ کے طلباء نے مقامی کھانوں میں پہلا انعام، ثقافتی سرگرمی میں دوسرا انعام اور تقریر میں دوسرا انعام حاصل کیا۔ ہندوستانی فوج کی 4 راشٹریہ رائفلز یونٹ نے بھدرواہ کے دور دراز چکرانہ علاقے میں خواتین کو سلائی مشینیں اور مقامی رہائشیوں کو سولر سرچ لائٹس فراہم کی۔ یہ اقدام آپریشن سدبھاونا کے تحت کیا گیا۔ مقامی افراد نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے فوج کی تعریف کی اور دور دراز علاقوں میں روزگار کے مواقع اور سہولت فراہم کرتی ہیں۔ وانی پورہ کے ملنگام علاقے میں فوج کی جانب سے 3 روزہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں لڑکے اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ کیمپ کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھ کر انہیں کھیل سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ ضلع پونچھ کی پنچایت کے PM شری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دیگوار ملدیانہ میں وندے ماترم کے 150 سال کے موضوع پر ایک مباحثہ منعقد کیا گیا، جس میں طلباء اور اساتذہ نے حب الوطنی اور قومی اتحاد پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب میں 14 مقررین نے تحریک آزادی اور وندے ماترم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کپواڑہ کے ورناؤ لولاب میں کمپارٹمنٹ نمبر SL 67 کے جنگلات میں غیر قانونی کٹائی اور دیودار کے درختوں کی لوٹ مار جاری ہے، جبکہ اس علاقے میں جنگلات کی حفاظت کے محکمہ جنگلات کے اہلکار تعینات ہیں۔ محکمہ جنگلات نے کارروائی فی الحال شروع کر دی ہے۔